हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे बरकरार रखी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक 12 बजे ही हो गया। बिलावल पहले पीटीआई को राजी कर लें, कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में शिरकत करें। वजीर आजम को बता दें कि पीटीआई शिरकत करेगी तो इजलास बुला लेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें शिरकत भी होनी चाहिए। पहले पीटीआई से आमादगी ले ली जाए तो अच्छी बात है, फिर इजलास बुलाना चाहिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अगर मसाइल हैं तो उन्हें हल होना चाहिए। दहशत गर्दी को मकामी सतह पर और अंदरूनी सतह पर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना होगा। पंजाब हुकूमत का इरादा जरूर है, लेकिन किलाल नहीं बन रही। सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने किनाल की तामीर के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा। यकीन है विफाकी हुकूमत किनाल मंसूबे से दस्तबरदार हो जाएगी। आइन कहता है, पानी का मंसूबा सूबों को एतमाद में लिए बगैर नहीं बन सकता। एक्ने के इजलास में मोटरवे मंसूबा एजेंडे पर नहीं था। हमने उन्हें कहा, हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबा तरजीह बुनियाद पर मुकम्मल कराएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, दरिया सिंध पर नए किनाल यकतरफा फैसले के तहत नहीं बनाए जा सकते। किनाल से मुतालिक शहीद जुल्फकार भुट्टो की बरसी पर वाज़ेह हुकूमत अमली का ऐलान किया जाएगा। बिलावल की कंबर में रुकन सिंध असम्बली सरदार खान चांडियों के इफ्तार डिनर में शिरकत। मुकामी रहनुमाओं से मुलाकात की। बयानात से जेयूआई और पीटीआई के इत्तेहाद को नुकसान नहीं होगा। तहफ़्फ़ुज़ात दोनों जानिब से हैं, उन्हें वक्त के साथ दूर कर लिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा शेख वकास के प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, जेयूआई तर्जुमान की जानिब से अली अमीन के खिलाफ सख्त बयान आया है। हम भी जवाब देकर तलखियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तर्जुमान जेयूआई का कहना है कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से इत्तेहाद में मसाइल आते हैं। मालूम नहीं अली अमीन गंडापुर किसको खुश करने के लिए बयान दाग देते हैं। मजबूत ओपोजिशन से हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा। लीगी रहनुमा इख्तियार वली बोले, जेयूआई फे और पीटीआई का इत्तेहाद कभी नहीं हो सकता। दोनों के दरमियान दीवार चीन से बड़ी दीवार है। मौलाना फजल रहमान से हमारे राब्ते हैं, जब चाहें बात कर सकते हैं। ज़ाती मुफाद के लिए मुल्की इज्जत व वक़ार दाव पर लगाया जा रहा है। गलत मालूमात की बुनियाद पर जहर घोला जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है। ज़ाती मुफाद की सोच इन कुर्बानियों से बेवफाई है। आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रब्बे जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा, बखूबी जानते हैं दहशत गर्दों को माली मुआवनत कहाँ से मिल रही है। हमें दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। कुदरत ने हमें मादनियात की दौलत से नवाजा है। खरबों डॉलर के खजाने पहाड़ों के अंदर हैं। दहशत गर्द चाहते हैं हम इन वसाइल से फायदा ना उठाएं। अपने बुजुर्गों और शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। उलमाए कराम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज बड़ी बैठक में सूबों के नुमाइंदे और अस्करी क़यादत शरीक। कौमी बयानिए और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी निसाब में दहशत गर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाएगी। फिल्म और ड्रामों के जरिए कौमी बयानिए को नौजवानों तक पहुंचाया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया, जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सिंध में पानी की शदीद किल्लत। पंजाब को नए नहरों की मंजूरी देना खिलाफे कानून है। सिंध हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने के लिए विफाक को खत लिख दिया। चोलिस्तान प्रोजेक्ट के लिए इरसा के सर्टिफिकेट पर भी एतराज। मनसूख करने का मुतालबा। जब तक पानी की तकसीम पर इत्तफाक राय पैदा न हो, सीसीआई प्रोजेक्ट रोके और मंजूरी खत्म करे। हुकूमत सिंध का मुतालबा।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور صوبائی وزیر سندھ سعید غنی میں ترک کلامی۔ ٹیکنیک اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ سندھ کے نمائندے سعید غنی نے سکھر حیدرآباد موٹر وے کی بات کی تو نائب وزیر اعظم کو برا لگ گیا۔ اسحاق ڈار نے سعید غنی کو ٹوکتے ہوئے کہا اتنے بڑے فورم پر سیاسی باتیں نہیں کی جاتی، جس پر سعید غنی نے جواب دیا جناب یہ کوئی سیاسی بات نہیں، سکھر حیدرآباد موٹر وے عوام کا مطالبہ ہے۔ پنجاب میں موٹر ویز کی فنڈنگ سے متعلق پیپرز کلیئر نہ ہونے پر سعید غنی سبرا NHA پر برہم، کہا بغیر ورکنگ پیپر آپ لوگ اتنے بڑے فورم میں آ جاتے ہیں، سب سے پہلے سکھر حیدرآباد موٹر وے بنانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی NFC ایوارڈ کے لیے صدر کو خط لکھ دیا۔ NFC میں شیئر نہ ملنے کی وجہ سے ترقیاتی عمل اور امن استحکام متاثر ہو رہا ہے۔ 2018 میں قبائلی اضلاع KB میں ضم ہوئے، صوبے کی آبادی میں 57 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا۔ اتنی بڑی تعداد میں آبادی کے لیے NFC ایوارڈ میں کوئی حصہ نہیں مل رہا۔ قبائلی علاقوں کا شیئر صوبائی حکومت کی بجائے وفاقی حکومت کو مل رہا ہے جو غیر آئینی ہے۔ ساتھ میں NFC ایوارڈ میں ضم اضلاع کی آبادی کے شیئر کا تعین نہیں، یہ عمل فیڈریشن اور آئین کے آرٹیکل 160 کی روح کے منافی ہے۔ مالی وسائل کی تقسیم میں ضم اضلاع کی شمولیت کے لیے 10واں NFC اجلاس جلد بلایا جائے۔ میانمار میں 7.7 شدت کا زلزلہ، 59 افراد ہلاک، 250 زخمی، 81 لاپتہ۔ منڈالے میں مسجد شہید ہونے سے 20 افراد جاں بحق ہوئے۔ زلزلے کے 12 منٹ بعد آفٹر شاکس کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی۔ چین اور تھائی لینڈ کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے، بینکاک میں افراتفری۔ فیصل آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی، پولیس نے مرکزی ملزم علی شیر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا ساتھیوں کے ساتھ خاتون سے اجتماعی زیادتی کا اعتراف۔ SP عابد حسین ظفر کا کہنا ہے کہ موٹر وے کے نزدیک 3 ڈاکوؤں نے میاں بیوی کو روکا، موبائل فون، نقدی چھینی اور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے دوسرے ملزم فیصل کو بھی دھر لیا۔ متاثرہ خاتون کے شوہر سے چھینا گیا موبائل فون برآمد۔ تیسرے ملزم عمر حیات کی گرفتاری کے لیے چھاپے، کامیاب کارروائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی پولیس کو شاباش۔ تیسرے ملزم کی جلد گرفتاری اور سخت سزا یقینی بنانے کی ہدایت، کہا خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر IG پنجاب کی متاثرہ خاتون کے گھر آمد، انصاف دلانے کی یقین دہانی۔ ٹنڈو محمد خان میں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ لیڈی ڈاکٹر نے جڑواں بچوں میں سے ایک کی ڈیلیوری کرائی، دوسرا بچہ پیٹ میں ہی چھوڑ دیا۔ زچہ 75 دن تک پیٹ میں مردہ بچے کی اذیت برداشت کرتی رہی۔ 75 دن بعد کراچی سول اسپتال میں مردہ بچے کو ٹکڑوں کی شکل میں نکالا گیا۔ 75 دن تک اذیت سہنے والی خاتون ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی۔ کراچی کے بعد شہر اقتدار میں بھی ڈمپر گردی۔ IGP روڈ پر بے قابو ڈمپر نے کئی گاڑیوں کو کچل دیا، 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ حادثہ منڈی موڑ کے قریب پیر ودھائی اڈا موڑ پر پیش آیا۔ عینی شاہد نے بتایا کہ ڈمپر کا ٹائر پنکچر ہوا تو وہ گاڑیوں پر چڑھ گیا۔ ٹائر کمزور اور ڈمپر اوور لوڈ تھا جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ بیرونی عناصر کی سرپرستی میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچستان حکومت دہشت گردی میں ملوث لوگوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی۔ دہشت گردی پر حکومت کنفیوژن کا شکار نہیں، موقف واضح ہے۔ صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی نیوز کانفرنس۔ ظہور بلیدی نے کہا دہشت گردی انتشار پھیلانے اور پاکستان کی ترقی روکنے کی سازش ہے۔ شعیب نوشروانی نے کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ غیر روایتی انداز اور نئی اسٹریٹجی سے نمٹنا ہوگا۔ امید ہے بلوچستان کے شہری دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر ہوں گے۔ جو بلوچستان کی محرومی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، آئیں بات چیت کریں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا تھا شہری کے قتل کے خلاف صوبائی حکومت کو جو کارروائی کرنا پڑی کرے گی۔ بانی PTI نے 4000 دہشت گردوں کو ملک میں بسایا۔ یہ دہشت گردی کے خلاف بیان دینے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہر روز اپنا فرض نبھانے کے بجائے بہانہ یا تانا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بارڈر پر باڑ مکمل نہ ہونے سے دہشت گردی ہو رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کرانے اور کتابیں مہیا کرنے کی درخواستیں منظور. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کہا عید کے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کرائی جائے. ہم افطار کراتے ہیں، میر کراچی مذاق اڑاتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری تب گئے، مفتی تقی عثمانی سے فتویٰ مانگ لیا، پوچھا بتایا جائے ایسے لوگوں کے لیے دین کیا کہتا ہے. گورنر ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے مرتضی وہاب کو معصوم، نادان اور بچہ کہہ دیا. بولے اللہ سے دعا ہے کہ انہیں معاف کرے. ترقیاتی منصوبہ کا پوچھنے پر مرتضی وہاب ایسے پیچھے پڑ گئے جیسے کچھ لوگ چاند رات پر پیچھے پڑ جاتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی سے متعلق اقدامات کا جائزہ. محسن نقوی کا کہنا تھا دوسرے مرحلے میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن تھی. صوبائی حکومتوں کو وفاق کی جانب سے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی تجاویز پر کمیٹی قائم. سائبر کرائم ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں صحافی وحید مراد کی ضمانت منظور، رہا کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ضمانت 50,000 مچلکوں کے عوض منظور کی. سینئر صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت مسترد. جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی نے پیک ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں ضمانت مسترد کر دی. وکیل عبدالمعاذ جعفری کہتے ہیں کہ ضمانت مسترد کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے. فرحان ملک کو عدالتی ریمانڈ پر نہ بھیجنے پر عدالت نے انکوائری کا حکم دے دیا. ڈائریکٹر ایف آئی اے کو 15 دن میں انکوائری رپورٹ پیش کرنے کا حکم. مصطفیٰ عامر قتل کیس کا ملزم ارمغان پشاور سے اسلحہ لایا تھا. تفتیشی افسر نے بتایا یحییٰ اسلحہ پولیس مقابلے میں بھی استعمال ہوا. ملزم ارمغان کے والد کو بھی پولیس مقابلے اور غیر قانونی اسلحے کیس میں نامزد کر دیا گیا. ساحر حسن سے تحقیقات. ویڈ خریدنے کے لیے ملزم ساحر حسن کے والد کا مینیجر مکرم علی پیسے دیتا تھا. منشیات فروش بازل کو دی گئی ڈپازٹ سلپ ARY نیوز کو موصول. ساحر حسن 3 سال سے ویڈ کا کاروبار کر رہا تھا. منشیات فروش بازل کا تعلق ایک اہم کاروباری گھرانے سے ہے. بازل یحییٰ نامی منشیات ڈیلر کا مال کراچی سے سپلائی کرتا تھا. بازل بیرون ملک فرار ہے.